بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جادو اور جنات کے سلسلے کی 5ویں قسط ہے۔ آج کی قسط میں آپ آگے آنے والے مزید کچھ سوالات اور ان کے جوابات جان پائیں گے۔ سوال نمبر 26، کیا سانپ جنات میں سے ہیں؟ جی ہاں، فرمان نبوی ہے سانپ جنوں کی مسخ شدہ صورت ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بعض افراد بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ سوال نمبر 27، کیا جنوں کو موت آتی ہے؟ جی، انسانوں اور دوسری ذی روح چیزوں کی طرح جنات پر بھی موت طاری ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ، تو وہ زندہ ہے جس پر موت نہیں اور جن و انس مر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 28، کیا انسانوں اور جنوں کا باہم مدد لینا ممکن ہے؟ جی ہاں، فرمان الہی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی جماعت، بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے اس دن کو جب ہم جنوں اور انسانوں میں سے ان کے دوستوں کو جو دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے اکٹھا کریں گے اور کہیں گے، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی صورت میں بہت سا فائدہ اٹھایا ہے۔ انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کے خلاف فیصلہ دینا کسی کو زیبا نہیں، اور نہ جنت و جہنم میں داخل کر سکتا ہے، جبکہ جنات کا انسان عورتوں سے مباشرت جماع کی بھی شنید ہے۔ عورتوں سے میل جول کے وقت بالخصوص عشق و جادو کے حالات میں کوئی عورت کہتی سنائی دیتی ہے کہ اس جن نے اپنا کام پورا کیا اور مجھ سے منی کا خروج ہوا، اور کوئی عورت کہتی ہے کہ جن کا مجھ سے جماع کرنا میرے خاوند کے مجھ سے جماع کرنے سے بہتر ہے۔ مردوں سے بھی اس طرح کی باتیں ممکن ہیں، اس لیے کہ بعض جنیاں مردوں کی عاشق ہیں۔ یہ سارا معاملہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن اس کے محبوب کی صورت میں، یا کسی پڑوسی کی صورت میں، یا مرغ کی صورت میں، یا کسی ناپسندیدہ شخص کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 29، کیا سابقہ امتوں میں بھی جنات کی پوجا کی جاتی تھی؟ فرمان الہی ہے، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم مؤمنون۔ سورۃ السبا آیت نمبر 41۔ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ سبحانکا، یعنی تو اس بات سے پاک و مبرہ ہے کہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا الہ و معبود ہو۔ انت ولینا من دونہم، یعنی ہم تیرے بندے ہیں اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی مشرکین سے، وہ ہمارے دوست نہیں، تو ہمارا دوست ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یعنی وہ شیاطین و جن ان کے لیے بتوں کی پوجا کو مزین کر کے پیش کرتے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ سورۃ السبا آیت نمبر 42۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، یعنی آج قیامت کے دن تم کو وہ لوگ جن کے نفع کی تم کو امید تھی، بتوں اور شریکوں میں سے تم کو نفع نہیں دیں گے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے،
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ان مشرکین کا رد ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا، یعنی انہوں نے جنوں کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے شرک و کفر سے ان کو شریک ٹھہرا لیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو جنوں کی عبادت کیسے ہو گئی؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا صرف جنات کی اطاعت کرتے ہوئے کی۔ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دیگر لوگوں کے ساتھ کسی سفر پر نکلا تو راستہ گم کر بیٹھا۔ شیاطین و جنات نے اسے مخبوط کر دیا اور زمین میں بھٹکا دیا، جبکہ اس کے ساتھی سیدھے راستے پر ہی قائم رہے اور اسے بھی اپنی طرف سیدھے راستے پر بلاتے رہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے اسی کے کچھ ساتھی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس نے شیطان کی اطاعت کی اور زمین میں معصیت کے کام کیے، حق سے ہٹ گیا اور گمراہ ہوا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور جس کی طرف جنات شیاطین بلاتے ہیں وہ گمراہی ہے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم میں سے ان کافروں کے لیے ڈانٹ ہے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، حالانکہ وہ ان کا واضح دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور وہی انہیں رزق دیتا ہے۔ سوال نمبر 30، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جن کا حجم کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات و انسان سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں تو میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی مگر ایسے ہی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے، تو جتنا پانی سوئی نے سمندر سے کم کیا ہے ایسے ہی تمام جنات و انسان کو ان کی مطلوبہ چیزیں عطا کرنے سے میرے خزانوں میں کمی آ سکتی ہے، یعنی کوئی نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 17/8۔ سوال نمبر 31، جن بھی مؤذن کے لیے گواہی دیں گے؟ جی ہاں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو کوئی جن، انسان یا کوئی بھی چیز سنتی ہے تو وہ قیامت والے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ سوال نمبر 32، کیا جن چوری کرتے ہیں؟ جی ہاں، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے مال پر محافظ مقرر کیا تو ایک آنے والا آیا، اس نے صدقے کے مال سے چرانا شروع کر دیا۔ 2 دن وہ آ کر ایسا کرتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب گرفتار کرتے تو اپنی حاجت اور بھوک کا عذر پیش کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے۔ تیسری رات جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تو بستر پر سونے کے لیے آئے تو مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
सदक़का व हुवा कज़ूबुन ज़ाका शैतान, बात उसने सच्ची की है मगर था वो झूठा, वो शैतान था। ऐसे ही हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर दो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोलता, और बिस्मिल्लाह पढ़कर चिराग गुल कर दो। बर्तन को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांप दो, अगरचे लकड़ी ही उस पर रख दो, और अपनी मशक का तस्मा अल्लाह का नाम लेकर कस दो। खुलासा ये है कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई चीज़ रखी तो शैतान उसमें से नहीं चुरा सकता। चोरी के 5% वाक़यात जिन शयातीन की वजह से होते हैं, जबकि 95% इंसान शैतानों की तरफ से होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की किस्त में पेश किए गए सवालात और उनकी जवाबात से आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आगे आने वाली वीडियोस को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।